إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. بے شمار درود و سلام نبی اقدس حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کی آل طاہرہ اور آپ کے صحابہ کرام پر، اور قیامت تک آپ کی فرما برداری کرنے والے ہر مسلمان پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں. حضرات محترم، سورۃ البقرہ کی ایک آیہ مبارکہ کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. بعض لوگوں کا طریقہ یہ ہے اور ان کی روش یہ ہے کہ ہمیں چھوڑ کر کچھ اور معبود انہوں نے بنا رکھے ہیں، کچھ اور شریک بنا رکھے ہیں، اور ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں کہ جس طرح اللہ سے محبت کی جانی چاہیے. آپ جانتے ہیں کہ اللہ ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے، اور ایک بندہ مومن سب سے زیادہ محبت اپنے پروردگار سے کرتا ہے. باقی دنیا کی جتنی بھی محبتیں ہیں وہ اس کے ماتحت ہے، اس کے نیچے. اسی لیے اگلے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، کہ جو صاحب ایمان ہیں وہ اللہ کی محبت میں بڑے مضبوط اور بڑے سخت ہیں. وہ سب سے بڑھ کر اپنے رب سے ہی پیار کرتے ہیں. جن لوگوں کی روش پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نکیر کی جا رہی ہے ان میں سے بعض آپ کو اپنے ارد گرد بھی نظر آتے ہیں. ہمارے مسلمان بھائی ہیں لیکن ان کا عقیدہ توحید ٹھیک نہیں ہے.
کہ وہ درگاہوں سے، خانقاہوں سے، مزاروں سے، آستانوں سے اور پیروں سے ایسے ہی محبت کرتے ہیں اور اسی نوعیت کی کرتے ہیں کہ جیسی اللہ حکم الحاکمین سے کرنی چاہیے۔ سمجھانے کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص کسی قبر کا اور مزار کا طواف کرتا ہے جیسے بیت اللہ کا کیا جاتا ہے، تو کیا وہ اس صاحب مزار سے اسی طرح کی محبت نہیں کر رہا جیسی اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے؟ اگر کوئی شخص اپنے کسی پیر، اپنے کسی بڑے کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ محبت کے ساتھ یہ عمل انجام دیتا ہے، تو کیا وہ اسی طرح کی محبت اپنے اس پیر سے، اس مرشد سے، اس بڑے سے نہیں کر رہا جیسی اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے؟ لیکن ایک بندہ مومن اس بات کو سمجھتا ہے کہ میری تمام تر عقیدتوں اور محبتوں کا مرکز و محور میرے پروردگار کی ذات ہے۔ قرآن کریم کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ انسان کے دل میں فطری طور پر دنیا کے کچھ رشتوں اور دنیا کی کچھ چیزوں کی محبت پائی جاتی ہے۔ انسان اپنے بیوی بچوں سے محبت کرتا ہے، اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے، اپنے اعزاء و اقارب سے محبت کرتا ہے، اپنے دوست احباب سے محبت کرتا ہے، اپنے خاندان والوں سے محبت کرتا ہے، اپنے کاروبار تجارت سے پیار کرتا ہے، اپنے عالی شان مکانات، کوٹھی کار بنگلے سے محبت کرتا ہے۔ ان چیزوں کی محبت ناجائز نہیں ہے، یہ ایک فطری بات ہے، دین اسلام میں اس پر کوئی قدغن نہیں ہے، یہ مستحسن عمل ہے، یہ محبت ہونی چاہیے۔ لیکن ذرا سنیے قرآن عزیز کیا بتلاتا ہے۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے نبی آپ اعلان کیجئے، کیا لوگوں اگر تمہیں اپنے ماں باپ سے، اپنے بیٹوں سے، اپنی بیویوں سے، اپنے خاندان والوں سے، اپنے عالی شان مکانات سے، اپنے کاروبار اور تجارت سے، اگر دنیاوی اشیاء سے تمہیں زیادہ محبت ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے، تو پھر انتظار کرو کہ کب تم پہ اللہ کا عذاب آتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ واضح طور پر اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ دنیا کے رشتوں سے محبت ہوتی ہے، انسان بہت سے لوگوں کو چاہتا ہے، انسان بہت سی چیزوں سے پیار کرتا ہے، لیکن یہ پیار اور محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے نیچے ہونی چاہیے، اوپر نہیں ہونی چاہیے، کم ہونی چاہیے، زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان۔ تین باتیں جس انسان کے اندر پائی جائے گی وہ ایمان کی مٹھاس، ایمان کی لذت اور ایمان کی چاشنی کو محسوس کرے گا، اسے پتا چلے گا ایمان کا ذائقہ کیا ہے، اسے معلوم ہوگا ایمان کس چیز کا نام ہے، وہ اپنے دل کی گہرائیوں میں ایمان کی لذت کو اترتا ہوا محسوس کرے گا۔ پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، من کان اللہ ورسولہ
احب الیہ مما سواہما، کہ اس بندے کو دنیا کی ہر چیز اور ہر رشتے سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو۔ اور دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، وَيُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وہ بندہ کسی بندے سے پیار کرے تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وَأَن يَكْرَهُ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، وہ ایمان لے آیا ہے، اسلام لے آیا ہے، اس کے بعد اسے کفر کے اندر واپس جانا اتنا ہی ناگوار ہو جیسے زندہ آگ میں ڈال دیا جانا۔ کون یہ پسند کرتا ہے کہ اسے آگ کے اندر پھینک دیا جائے، اسے جلا کے رکھ دیا جائے؟ ہر کوئی ناپسند کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جو بندہ ایمان کے بعد کفر میں جانا ایسے ہی ناپسند کرے جیسے حالت زندہ میں اسے آگ میں ڈالا جانا ناگوار ہو، وہ ایمان کی مٹھاس اور شیرینی کو محسوس کرے۔ اس حدیث مبارکہ میں سب سے پہلی بات آپ نے یہ سماعت فرمائی کہ وہ بندہ ایمان کی لذت اور مٹھاس کو محسوس کرے گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سب سے بڑھ کر ہر چیز سے زیادہ محبت رکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس پڑھی گئی آیت مبارکہ کے اندر، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، کہ جو اللہ کے مومن بندے ہوتے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی محبت میں بڑے مضبوط اور بڑے سخت ہوتے ہیں۔ وہ دنیا میں کسی سے بھی اتنی محبت نہیں رکھتے جتنی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے رکھتے ہیں۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت سے سب سے بڑھ کر محبت کیوں ہونی چاہیے؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کے دلائل کیا ہیں؟ اللہ رب العزت ہی ہمارا خالق ہے، اللہ رب العزت ہی ہمارا مالک ہے، اللہ رب العزت ہی ہمارا رازق ہے، اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہی ہماری زندگی کے تمام تر معاملات ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، میرے علاوہ لوگوں نے جتنے بھی معبودان باطلہ بنا رکھے ہیں وہ سب کے سب مل جائیں تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وہ تنہا خالق ہے، ہم سب کا بھی اور اس پوری کائنات کا بھی۔ ہمارے پیٹ پہ جانے والا ایک ایک دانہ، ہمارے گلے میں اترنے والا پانی کا ایک ایک گھونٹ، اور ہمارے پھیپھڑوں کے اندر آنے اور جانے والا سانس کا ایک ایک لمحہ ہمارے رب کا دیا ہوا، اس میں کسی دوسرے کا کوئی کردار نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں، اے میرے نبی آپ فرمائیے، لوگوں کو دعوت فکر دیجئے، میرے بندوں کے سامنے یہ سوال رکھیے، انہیں ذرا سمجھائیے، انہیں ہماری پہچان کروائیے، ہماری محبت ان کے دلوں کے اندر ڈالیے، اور ان سے ذرا پوچھئے کہ کون ہے جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کون ہے جو تمہاری سماعت اور بصارتوں کا مالک ہے؟ کون ہے جس نے تمہیں کان اور آنکھیں دیے؟ کون ہے جو زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ پیدا کرتا ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور ان سے پوچھئے کون ہے کہ جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کے تمام تر معاملات ہیں؟ کون ہے جو اس پوری کائنات کے انتظام و انصرام کو چلا رہا ہے؟ کون ہے جس نے آسمان و زمین کو اور اس کے اندر پائی جانے والی ایک ایک چیز کو اپنے حکم کا پابند بنا رکھا ہے؟ ساری کائنات کے امور کس کے قبضہ قدرت میں ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ،
اے نبی ان تمام سوالات کا جواب لوگوں کی طرف سے یہی ہوگا کہ وہ اکیلی ذات ہے اللہ کی۔ اللہ فرماتے ہیں فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، پھر ان لوگوں سے کہیے کہ اگر یہ سب کچھ رب کرتا ہے اور ساری صفات میرے پروردگار کی ہے تو پھر تمہیں اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہوئے حیا نہیں آتی؟ ڈرتے نہیں ہو؟ پھر اس کے بعد فرمایا فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، یہ ہے تمہارا رب جس کی یہ صفات ہے، جو اتنا زبردست خالق اور مالک ہے، یہی حق ہے تمہارا پروردگار۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، تو حق کو اگر قبول نہیں کرو گے پھر گمراہی تمہارا مقدر بنے گی نا۔ حق کے علاوہ پھر ضلالت ہی بچتی ہے نا۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، اس کو چھوڑ کے کہاں بھاگے جا رہے ہیں؟ حضرات محترم، جب ایک بندہ مومن اس بات پہ غور کرتا ہے کہ مجھے پیدا میرے رب نے کیا، مجھے وجود میرے مالک نے بخشا ہے، میرے جسم کے اوپر پائے جانے والا ایک ایک بار بھی اسی کا بنایا ہوا ہے، سب کچھ اسی کا عطا کرتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت کی محبت اس کے دل میں سرایت کرتی چلی جاتی ہے۔ اسے ماننا پڑتا ہے کہ میری محبتوں کا سب سے زیادہ مستحق میرا رب ہی ہے۔ اسی طرح بھائیو، ہمیں اپنے رب سے سب سے بڑھ کر محبت کرنی چاہیے کہ ہماری زندگی کا چین، سکون، قرار، راحت، سکھ اور آرام اس مالک کی ذات کے ساتھ وابستہ ہے۔ ہم جتنا اس کے قریب ہوں گے اتنا ہی ہم مطمئن اور پرسکون ہوں گے، اور جتنا اس سے دور ہوں گے ہم اتنا ہی زندگی کے اندر بے چینی اور اضطراب کا شکار ہوں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب تب ہوتا ہے جب سجدے کے اندر چلا جاتا ہے، اپنی پیشانی، اپنا ماتھا اپنے رب کے سامنے زمین پر رگڑتا ہے۔ اور یہ بات آپ تسلیم کریں گے کہ جب سجدے میں جا کر آپ اپنے رب کو دل سے یاد کرتے ہیں تو جو لذت اور سرور اس وقت ملتا ہے اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوا، اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پر گئے، اللہ سبحانہ وتعالی نے پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ، کہا الہی یہ میرا عصا ہے، یہ میری لاٹھی ہے، أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اے میرے پروردگار اس عصا کے ذریعے، اس ڈنڈے کے ذریعے میں ٹیک لگا لیتا ہوں، اس سے میں درختوں سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور اس کے ذریعے میں اور بھی کئی کام لے لیتا ہوں، اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ اہل علم نے یہاں پہ ایک بڑا زبردست نقطہ بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا تقرب حاصل ہوا، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے بغیر کسی واسطے اور وسیلے کے، بغیر کسی فرشتے کے، براہ راست اپنے مالک سے گفتگو کی، اور اتنا ان کو مزہ آیا، اتنا لطف آیا اللہ کے قرب میں، ان کو اتنی حلاوت محسوس ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے تو صرف اتنا پوچھا تھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب صرف اتنا بنتا تھا ہِیَ عَصَايَ، یا اللہ یہ میری لاٹھی ہے، یہ میرا عصا ہے۔ آگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کلام کو بڑھا دیا، بات کو لمبا کر دیا، جواب کو مزید سے مزید تر کر دیا، اور کیا کہنے لگے أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا، یا اللہ میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں، وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي، بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اس کے ذریعے اور بھی کئی کام لے لیتا ہوں۔ مفسرین کرام کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ قرب میں اور رب کے ساتھ باتیں کرنے میں اتنا مزہ آ رہا تھا، اللہ نے سوال پوچھا، جواب مختصر دینے کے بجائے لمبے سے لمبا کر دیا۔
اور یہی بات آپ پوچھیں اس بندے کو جس کو سجدے کی چاٹ لگی ہوئی ہے، جس کو رب کی محبت کا مزہ لگا ہوا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہوں گے یہ اتنا لمبا سجدہ کیوں کرتا ہے، لیکن انہیں کون بتلائے کہ یہ تو محبت الہی میں ڈوبا ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں بعض اللہ کے بندوں کو 5 نمازیں وہ پڑھتے ہیں لیکن محبت الہی کی پیاس نہیں بجھتی۔ رات کے پچھلے پہر کھڑے ہو جاتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، پھر بھی محبت الہی کی پیاس نہیں بجھتی۔ پھر اشراق پڑھتے ہیں، پھر اوابین پڑھتے ہیں، پھر اور بھی نوافل پڑھتے رہتے ہیں، اس لیے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی محبت میں بار بار اس کے در پہ جانے میں جو مزہ آتا ہے وہ عام لوگوں کو کہاں نصیب ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے انسان، اے میرے بندے، تو اپنے آپ کو پرسکون رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو چین اور قرار سے ہمکنار کرنے کے لیے بڑے پاپڑ بیلتا ہے۔ تو سمجھتا ہے ٹھنڈی گاڑی مل جائے گی تو سکون آ جائے گا، بڑا گھر مل جائے گا تو اطمینان ہو جائے گا، کاروبار چمک جائے گا، میری زندگی سے اضطراب نکل جائے گا، میرے پاس اتنا پیسہ آ جائے گا، آرام کی نیند سویا کروں گا۔ تو یہ سمجھتا ہے کہ تو میری لگائی ہوئی پابندیوں سے آزاد ہو جائے گا اور حلال و حرام کی تمیز رکھے بغیر تو منمانی زندگی گزارے گا، تو شراب پیے گا، تو زنا کرے گا، تو رقص و سرود میں الجھے گا، تو دنیا کی عیاشیوں کے مزے لے گا، تو منچاہی زندگی گزارے گا، تجھے سکون مل جائے گا۔ اللہ فرماتے ساری تیری غلط فہمی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر تو اپنے آپ کو سکون اور اطمینان سے ہمکنار کرنا چاہتا ہے تو میری یاد کے دامن میں آ جا، میرے ذکر کی آغوش میں آ جا، میرا ذکر تیرے رب اللسان ہو جائے، پھر تجھے سکون اور اطمینان کی منزل مقصود ملے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت سے سب سے بڑھ کر محبت اس لیے بھی کرنی چاہیے کہ وہ ہماری دعاؤں کا سننے والا ہے، ہماری التجاؤں کو قبول کرنے والا ہے، وہ ہمارے درد دل کو سن کر ہمیں اپنی بے پناہ رحمت سے نوازنے والا ہے۔ جب کوئی بندہ پریشان ہو جائے اور رب کو پکارے، بیمار ہو جائے، اس کی وجہ سے بے قرار ہو جائے، رب سے دعا کرے، جب کوئی دنیا کے صدمات میں گر جائے اور اللہ کو پکارے، جب مجبور اور بے بس ہو جائے، جب لاچار اور مضطر ہو جائے اور سمجھے کہ اب میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے، صدموں میں، تکلیفوں، اذیتوں میں گر کر جب وہ اپنے رب کو پکارتا ہے تو اس رب اسے مایوس نہیں لوٹاتا۔ اللہ فرماتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ۔ اللہ سوال کرتے ہیں کون ہے جو مجبور، بے بس، لاچار، پریشان حال اور تکلیفوں میں گرے ہوئے انسان کی پکار کو سنتا ہے اور اس کی تکلیف، اس کی مصیبت، اس کی پریشانی، اس کا رنج، اس کا الم، اس کا دکھ، اس کی بے سکونی اور بے چینی کو دور کر دیتا ہے اور اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، اللہ فرماتے ہیں بھلا میرے سوا اور کون ہے؟ آئیے ذرا میں بھی اپنا جائزہ اور آپ بھی اپنا جائزہ لیں، ہماری کون کون سی مرادیں اب تک ہمارے رب نے پوری کی، ہماری کون کون سی چیزیں ہمارے پروردگار نے اب تک ہمیں عطا فرمائی ہیں، کون کون سی نعمتیں ہیں جو ہم نے اس سے مانگی ہیں، جن کا تقاضا کیا اس نے ہمیں دی ہیں۔ اگر آپ ایک فہرست بنانا شروع کر دیں تو وہ ایک طویل فہرست ہوگی ان چیزوں کی جو ہم نے اللہ سے مانگی اور مالک نے ہمیں عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا، ہم نے بیٹے مانگے اس نے بیٹے دے دیے، اولاد مانگی اولاد دے دی، ہم نے اللہ سے دنیا کا مال مانگا اس نے مال عطا کر دیا۔ ہر ایک نے اللہ سے کچھ نہ کچھ مانگا، اس مالک نے دے دیا، اور اس کا اعلان ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ اے نبی، لوگوں کو بتلاؤ
تمہارا رب تم سے مخاطب ہے، تمہارا پروردگار تم سے خود یہ کہہ رہا ہے، ادعونی، مجھے پکارا کرو، استجب لکم، میں تمہیں قبولیت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اور اللہ فرماتے ہیں جن کی گردنوں میں سریے ہیں، جو مجھ سے مانگتے نہیں ہیں، جو میرے سامنے دامن دراز نہیں کرتے، اور جو اتنے اپنے خدا بنے ہوئے ہیں، کبھی ہمارے سامنے جھک کر ہم سے اپنا دامن پھیلا کر سوال کرنا گوارا نہیں کرتے، اللہ فرماتے ہیں ذلیل و رسوا ہو کر وہ جہنم کے اندر داخل۔ اللہ رب العزت نے ہماری دعائیں قبول کی، وہ ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے۔ آپ کسی انسان سے ایک دفعہ مانگے دے دے گا، 2 دفعہ مانگے دے دے گا، شاید 2-4 دفعہ سے زیادہ مانگے گے تو بالآخر جواب دے دے گا۔ لیکن میرے رب کا در کیسا ہے، میرے پروردگار کا دروازہ کیسا ہے؟ جتنی دفعہ مانگو گے، جتنی دفعہ آؤ گے، وہ دیتا چلا جائے گا اور خوش ہوتا چلا جائے گا۔ باقی ہر جگہ سے تانا مل سکتا ہے، پھر آ گئے ہو، پھر آ گئے ہو، یہی ایک در ہے جہاں سے تانا نہیں ملتا۔ کسی اللہ کے بندے نے بڑی پیاری بات کی ہے، میری مشکل کو دنیا میں نہ آسان کر سکا کوئی، مصیبت میں جو کام آیا میرا پروردگار آیا۔ اور پاکستان کے ایک معروف شاعر سید سلمان گیلانی کے والد محترم سید امین گیلانی رحمہ اللہ کہا کرتے ہیں، خدا مشکل میں خود مشکل کشا ہے اپنے بندوں کا، کسی بندے کو میں مشکل کشا کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ وہ رب جو ہماری پکار سننے والا، دعا سننے والا، درد دل سننے والا، ہمیں تکلیف و مصیبتوں سے نجات دینے والا، سب کچھ عطا کرنے والا، کیا ہمارا یہ فرض نہیں بنتا کہ ہم سب سے بڑھ کر اس سے پیار کریں؟ اسی طرح حضرات محترم، اللہ کی ذات ہماری محبت کی سب سے زیادہ مستحق ہے کہ اس نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور یہ بتایا بھی ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکو گے، شمار نہیں کر سکو گے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے اس پس منظر میں بڑی عجیب بات کی ہے، وہ کہتے ہیں انسان تو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کو بھی شمار نہیں کر سکتا، سانس کی نعمت، وہ کہتے ہیں ایک سانس اندر لے کے جاتے ہیں، ایک باہر لے کے آتے ہیں، اسی سے ہماری زندگی اور موت منسلک ہے۔ باہر کا سانس اندر نہ جائے موت واقع ہوتی ہے، اندر کا سانس باہر نہ آئے موت واقع ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہر سانس نعمت ہے، اور بندہ جب ایک دفعہ سانس لیتا ہے اللہ کی 2 نعمتیں استعمال کرتا ہے۔ کوئی گن کے بتائے اس نے اپنی زندگی میں اب تک کتنے سانس لیے، کوئی شمار تو کر کے دکھائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں فرمایا وہ میری طرف سے ہیں، میں ہی عطا کرنے والا ہوں۔ میں امیروں کی بات نہیں کرتا، میں خوشحال لوگوں کی بات نہیں کرتا، بڑے بڑے بزنس مین جو ان کی بات نہیں کرتا، کوٹھی کار بنگلوں کے مالک جو ان کی بات نہیں کرتا، وہ جو اربوں خربوں میں کھیلتے میں ان کی بات نہیں کرتا، میں وزیروں وزیروں کی، صدر اور وزیر اعظم کی بات نہیں کرتا، میں دنیا کے قارونوں اور فرعونوں کی بات نہیں کرتا، میں بڑے بڑے ذمہ داروں اور بڑیروں کی بات نہیں کرتا، میں دولت کی ریل پیر رکھنے والے بڑے بڑے اسودہ ہاتھ لوگوں کی بات نہیں کرتا، میں دنیا کے سب سے غریب، سب سے مفلس، سب سے قلاش، سب سے نادار، سب سے گرے پڑے بندے کی بات کرتا ہوں۔ وہ بھی اگر اپنے رب کی نعمتوں کو اپنے وجود کے اندر دیکھے تو وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے گا میرے رب نے مجھے اتنی قیمتی نعمتوں سے نوازا ہے، ایک ایک نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے ساری زندگی اپنا ماتھا رب کے سامنے رگڑتا رہوں تو اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ کیا اللہ تعالیٰ نے غریب سے غریب آدمی کو بھی آنکھیں نہیں دی، کان نہیں دیے، دماغ نہیں دیا، دل نہیں دیا، ہاتھ پاؤں نہیں دیے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا طاقت قوت سکت عطا نہیں فرمائی؟
اس مالک نے کیا کچھ عطا کیا ہوا ہے، ذرا جاؤ تو صحیح، کسی اندھے سے پوچھو، کسی بہرے سے پوچھو، کسی اپاہج سے پوچھو، کسی معذور سے پوچھو، وہ کہے گا اگرچہ میرے پاس اربوں خربوں روپیہ، کاش میرے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہ ہوتی، میرے چہرے پہ آنکھیں تو ہوتی، کاش میں کانوں سے سن تو سکتا، کاش میں اپنے پاؤں سے چل تو سکتا۔ میرے بھائیوں، بندہ جب اپنے رب کی بے پایا نعمتوں کا احساس کرے گا نا، اس کے دل میں اپنے رب کی محبت ایسے آئے گی جیسے پانی کا سیلاب اور پانی کا ریلا آتا ہے۔ اتنا پیار کرنے والا پروردگار، اتنا عطا کرنے والا میرا رب۔ اسی طرح حضرات محترم، اللہ رب العزت سے سب سے زیادہ پیار کرنا چاہیے، سب سے زیادہ محبت کرنی چاہیے کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا، وہ ہماری کوتاہیوں پہ پردے ڈالنے والا، وہ ہمارے تمام ویک پوائنٹس کو جانتا ہے، وہ ہماری شخصیت کے تمام کمزور پہلوؤں سے واقف ہے، ہماری زندگی کا دن رات کا کوئی لمحہ اس سے پوشیدہ نہیں ہے، لیکن وہ ستیر ہے، وہ پردے ڈالتا ہے۔ اگر وہ پردے ہٹا دے تو ہمارے ویک پوائنٹ، ہماری خرابیاں، ہماری خامیاں، ہمارے گناہ، ہمارے کرتوت اگر ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں، ہم ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں۔ میں نہیں جانتا آپ کے اعمال کیسے ہیں، آپ نہیں جانتے میرے اعمال کیسے ہیں، سب کو جانتا ہے اکیلا میرا رب جانتا ہے، لیکن وہ اتنا محبت کرنے والا اور اتنا پیار کرنے والا ہے، وہ اپنے بندوں کو رسوا نہیں کرتا ہے۔ بندہ خود اپنے آپ کو ذلیل کرے تو کرے کہ میں نے رات کی تاریکی میں زنا کیا، میں نے شب کے اندھیرے میں شراب پی، میں نے گزشتہ رات کو یہ کیا وہ کیا، وہ اپنے پردے خود پھاڑ دے اور معاشرے میں اپنے آپ کو رسوا کر لے تو الگ بات ہے۔ اور اللہ یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ بندہ رات کی تاریکی میں گناہ کر کے دن کے اجالے میں لوگوں کو بتلائے۔ اللہ کو پسند کرتا ہے کہ تو رات کی تاریکی میں گناہ کر چکا، دن کا اجالا پھیل چکا، مجھ سے معافی مانگ لے۔ یہ حدیث بات سنا رہا ہوں آپ کو، ان اللہ یبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ رات کو گناہ کرتا ہے، اللہ صبح کی روشنی میں اپنا ہاتھ پھیلا پھیلا کے کہتا میرے بندے معافی مانگ لے، میں تجھے معاف کر دیتا ہوں۔ حضرات محترم، قرآن اعلان کرتا ہے، قرآن بتلاتا ہے، پھر ایک سوال بھی پیش کرتا ہے، اس سوال کا جواب بندوں سے لیتا ہے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے تو وہ ہیں کہ جب ان سے کوئی نازیبا حرکت ہو جاتی ہے، کوئی ناشائستہ حرکت ہو جاتی ہے، کوئی بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے، یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے، کوئی گناہ کر بیٹھتے، فوراً اللہ فرماتے ہیں ہمیں یاد کرتے اور ہم سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ۔ یہ قرآن کا سوال ہے جس کا جواب انسانوں کے ذمے ہے، بتلاؤ ساری دنیا کے گناہگاروں کو اللہ کے سوا معاف کرنے والا اور کون ہے؟ کون ہے اللہ رب العزت کے علاوہ معاف کرنے والا؟ وہ دنیا میں بھی معاف کرتا ہے، آخرت پر ایمان نہ رکھنے والے بے عقل اور جانور نما انسان جو فکر آخرت سے غافل ہیں، وہ اگر دیکھ لیں اور اس پہلو پہ ذرا غور کریں تو اس نتیجے پر پہنچیں گے اس دنیا میں بھی اللہ معاف کرتے ہیں۔ دن رات ہم کیا کچھ کرتے ہیں، کیسی نافرمانیاں، کیسی سرکشیاں، لوگ کیسی کیسی رب کی بغاوتوں کے مرتکب ہوتے ہیں۔ وہ اللہ اس بات پہ پوری قدرت رکھتا ہے کہ ادھر کوئی اس کی نافرمانی کرے اور ادھر وہ اس کا گلا دبوچ لے، اس کا نام و نشان تک مٹا کے رکھ دے۔ وہ موت و حیات کا مالک ہے، لیکن وہ معاف بھی کرتا ہے، مہلت پہ مہلت بھی دیے جاتا ہے، وہ موقع پہ موقع بھی دیتا چلا جاتا ہے۔ اب میرا بندہ آ جائے گا، اب میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ لے گا، اب میرا بندہ میرے در پہ آ کے جھک جائے گا۔ اس کے تو کرم کی انتہا کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب
العزت کا یہ دنیا کے اندر ہی معافی کا جو نظام ہے، یہ بندوں کو اس بات کی طرف راغب کرتا ہے کہ آپ نے اس سچے رب کے ساتھ سب سے زیادہ پیار کیا کرو اور محبت کیا کرو۔ ہم گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، کیا وہ ہماری روٹی بند کرتا ہے؟ کیا پانی کے گھونٹ ہم سے چھینتا ہے؟ ہم اس کی نافرمانیاں اور بغاوتیں کرتے رہتے ہیں، کیا وہ ہمارا رزق بند کرتا ہے؟ جب وہ اتنی محبت کرتا ہے تو بدلے میں سب سے بڑھ کر محبت بھی اس سے کرنی چاہیے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت اس لیے بھی ہماری محبتوں کے سب سے زیادہ مستحق ہے کہ ہم دن رات صبح و شام اس کی رحمت کے فیضان کے اندر نہاتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے اگر اس مالک کی رحمت ہم سے اٹھ جائے، یقین جانے ہماری زندگی اجیرن ہو جائے۔ وہ دن رات ہم پہ اپنی رحمتیں برساتا ہے۔ حدیث پاک ہے، اللہ رب العزت نے جب اس کائنات کو تخلیق فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی اپنے عرش پر یہ بات لکھ دی، ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی۔ رحمت بھی میرا، غضب بھی میرا، لیکن اللہ فرماتے ہیں میری رحمت میرے غضب پہ حاوی ہو گئی، میری رحمت میرے غصے پہ حاوی ہو گئی۔ کیا مطلب ہے اللہ رب العزت کی اس تحریر کا؟ اس نے اپنے عرش میں لکھی ہوئی ہے کہ میرے بندوں، غصہ بھی مجھے آتا ہے، غضب بھی آتا ہے، تمہارے کرتوت اور گناہوں کو دیکھ کر میں تم سے انتقام بھی لے سکتا ہوں، پوری طاقت رکھتا ہوں، لیکن میں نے اپنے اوپر یہ لازم کر دیا ہے کہ میں نے تمہیں اپنی رحمت سے ہی نوازنا ہے۔ اب اگر تم میں سے کوئی میرے غضب کا مستحق بنتا ہے تو یہ اس کی اپنی کم ظرفی ہے، ورنہ میں تمہارا رب تمہیں اپنے عذاب میں اور اپنے غضب میں نہیں لینا چاہتا۔ ایک عورت قیدیوں کے اندر آئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تڑپتی ہوئی ماں کو دیکھا۔ ماں کی ممتا کا جو جذباتی منظر ہوتا ہے وہ دنیا میں کہیں اور دکھائی نہیں دیتا۔ اس کا چھوٹا سا بچہ گم ہو گیا تھا، وہ دیوانی ہوئی پھرتی تھی اس کی تلاش میں، جو بچہ بھی اسے چھوٹا سا ملتا اسے اٹھا لیتی، اپنے ساتھ چمٹا لیتی اور اسے اپنا دودھ پلانا شروع کر دیتی۔ بالآخر اس کا اپنا بیٹا مل گیا، اس نے اسے اٹھایا، چمٹ گئی اس کے ساتھ، اسے اپنی چھاتی سے لگایا، اسے دودھ پلانا شروع کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، آپ خود بھی اس منظر کو دیکھ رہے تھے، صحابہ کرام بھی دیکھ رہے تھے، آپ نے استفسار کیا، یہ عورت جس کو اپنا بچہ مل گیا اور جس کی محبت میں یہ دیوانی ہوئی پھرتی تھی، دوسروں کے بچوں کو اٹھا رہی تھی اور سینے سے چمٹا رہی تھی، اب اس کو اپنا بیٹا مل گیا کہ اپنے ہاتھوں اسے جہنم میں ڈال سکتی ہے، آگ میں ڈال سکتی ہے؟ کیا اس کو دہتی ہوئی آگ میں اپنے ہاتھوں سے پھینک سکتی ہے؟ صحابہ کرام نے اس کے اللہ کے رسول اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کوئی ماں اپنے شیر خوار بچے کو اپنی چھاتی سے ہٹا کے جلتی ہوئی آگ کے اندر ڈال دے، اس کا تو تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اور ماں کی ممتا سے بڑھ کے طاقتور اور جذباتی جو کیفیت ہے وہ کہیں اور نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا میں نے تم سے اس لیے نہیں پوچھا تھا کہ شاید تم میں سے کوئی مثبت جواب دے کہ ہاں یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے، میں نے تو ماں کی ممتا سے تمہاری نظریں اٹھا کر تمہارے رب کی رحمت اور محبت کی طرف میں نے مبذول کروانا چاہا تھا۔ لَاللَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَٰذِهِ بِوَلَدِهَا، فرمایا جتنی محبت یہ عورت اپنے بچے سے کرتے اس سے کہیں زیادہ محبت اللہ اپنے بندے سے کرتا۔ کیا وہ رب یہ چاہے گا کہ اپنے کسی بندے کو جلتی ہوئی آگ میں اور نارے جہنم کے اندر پھینک دے؟ ایک اللہ کے بندے نے بڑی پیاری بات کی ہے، وہ کہتا ہے ماں باپ سے بھی سوا ہے شفقت تیری، فزوں ہے تیرے غضب سے رحمت تیری، جنت کے نام کر کے دوزخ میں جلا، وہ رحم تیرا ہے یہ عدالت تیری۔ یا اللہ تو ماں باپ سے بھی کہیں بڑھ کے پیار کرنے والا ہے، اللہ تیری رحمت تیرے غضب پہ حاوی ہے۔ کہتا ہے یا اللہ سچی بات تو یہ ہے کہ جو جنت کے اندر جائے گا وہ اپنے اعمال کی بنیاد پر نہیں تیری رحمت کی بنیاد پر جائے گا، اور جو جہنم میں جائے گا یا اللہ وہ تیرے عدل کی بنیاد پر جائے گا، عدل کی بنیاد پر، اپنے اعمال اور اپنے کرتوتوں کی بنیاد پر۔ اس لیے بھائیو
اللہ رب العزت ہماری محبت کے سب سے زیادہ مستحق، اور اس محبت کے کچھ تقاضے بھی میں نے پچھلے خطبات جمعہ میں 4 خطبات جمعہ میں نبی مکرم رسول معظم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ آپ کے سامنے بیان کی ہے، اور مختلف انداز سے آپ سے اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کیا ہے۔ اللہ کے رسول سے محبت کے بعد اور اس کے بیان کے بعد میں اسی لیے آج کی گفتگو میں اللہ کی محبت اور اس کے تقاضے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے اللہ کے نیک بندوں سے بھی محبت کی جائے، جن سے اللہ پیار کرتا ہے ان سے بھی پیار کیا جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد پڑھ رہے تھے، آپ کو نیند آ گئی اور آپ نے خواب میں دیکھا، اپنے رب کی زیارت کی، رب کا دیدار کیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ایک دعا سکھائی گئی۔ ذرا سنیے کون سی دعا اور کیسے ایمان افروز کلمات اللہ کی طرف سے سکھائی گئی دعا اس کے نبی کو خواب کے اندر اللہ کے دیدار کی کیفیت میں۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب کل عمل یقربنی الی حبک۔ ترجمہ سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے۔ اللہ نے دعا سکھلائی اپنے نبی کو، یاد کرو میرے عزیزو، کیا دعا کا ترجمہ؟ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نیک کاموں کے کرنے کا، برے کاموں کو چھوڑنے کا، اور تیرے مسکین اور غریب بندوں سے محبت کرنے کا۔ اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، اور اس عمل کی محبت کا بھی سوال کرتا ہوں جو تیری محبت کے قریب کرتا ہوں، اور یا اللہ تیرے اس بندے کی محبت کا بھی سوال کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اور جو اللہ کے محبوب بندوں سے، اللہ کے پسندیدہ بندوں سے، اللہ کے نیک بندوں سے محبت نہیں کرتا، سنیے اللہ کی طرف سے اعلان جنگ، حدیث قدسی ہے، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ اللہ فرماتے جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے میں رب کی طرف سے اسے اعلان جنگ۔ آج محبت کی جاتی ہے نا چوروں، ڈاکوؤں سے، زانیوں، شرابیوں سے، اللہ کے نافرمان باغی مالداروں، چودھریوں سے، دنیا کے مفادات کی خاطر اللہ کے مجرموں سے پیار کیا جاتا ہے۔ دین کی تعلیم یہ ہے اللہ کے نیک متقی فرما بردار بندوں سے محبت کرو، خواہ ان کی جیب کے اندر پھوٹی کوڑی ہی کیوں نہ ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتلایا ہوا تھا اگر تم مدینے میں مجھے تلاش کرنا چاہو اور میں تمہیں نہ مل سکوں، مدینے کے مسکینوں کے پاس آ جانا، مجھے وہاں پاؤ۔ اسی طرح عزیزان محترم، اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنی ہے، اللہ کے لیے کرنی ہے، یہ بھی اللہ کی محبت کا ایک تقاضا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی طرف سے اعلان ان 2 بندوں کے لیے، بشارت، خوشخبری، وجبت محبتی للمتحابین فی والمتزاورین۔ اللہ فرماتے ہیں وہ 2 بندے جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملنے کے لیے جاتے ہیں میری رضا کے لیے، فرمایا میری محبت ان کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ کہاں گئے دنیا کے مفادات، کہاں گئی یہ جیب اور یہ آج کے چند سکے جن کو دیکھ کے دوستی اور محبتیں بنائی جاتی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ اپنے گھر سے نکلا، پہلی امتوں کا، ایک دوسری بستی میں جانا چاہتا تھا۔ اس بستی کے دروازے پر اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو انسانی شکل و صورت میں کھڑا کر دیا۔ جب وہ آدمی آیا اور اس سے پوچھا بھائی کس لیے آئے، تم تو اس بستی کے رہنے والے نہیں ہو، کہنے لگا میں فلاں اپنے بھائی سے ملنے کے لیے آیا۔ اس نے پوچھا کیوں ملنا چاہتے ہو، کوئی کاروبار تجارت کا معاملہ، کوئی لین دین کی بات، کوئی احسان اس نے کیا اس کا بدلہ؟ کہنے لگا نہیں، وہ بھی دیندار ہے، میں بھی دیندار ہوں، میں بھی ایماندار ہوں، وہ بھی ایماندار ہے، میں اللہ کی رضا کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں، وہ اللہ کا نیک مومن بندہ ہے، صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ فرشتے نے کہا پھر خود بھی خوش ہو جاؤ، میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں تیرے رب کی طرف سے بھیجا ہوا،
اللہ کی طرف سے آیا ہوا فرشتہ اور میرے مالک نے یہ پیغام دینے کے لیے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ تم میری رضا کے لیے میری محبت کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو. اللہ فرماتے ہیں اس کی وجہ سے میں تم دونوں سے محبت کرتا ہوں. بخاری شریف میں اندر یہ حدیث 7 مرتبہ آئی ہے, زیادہ مرتبہ آئی ہے, جس میں اللہ کے رسول نے 7 خوش نصیب بندوں کا ذکر کیا جن کو روز قیامت اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا. ان میں سے 2 بندے رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ, جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے پیار کرتے رہے, ایمان کی بنیاد پر, دین کی بنیاد پر, نیکی اور تقوی کی بنیاد پر. کوئی دنیاوی مفاد پیش نگاہ نہیں ہے, صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ ملتے بھی ہیں تو اسی وجہ سے, جدا بھی ہوتے ہیں تو اسی بنیاد پر. اللہ ان کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ کی محبت کا ایک تقاضا یہ ہے. ایک صحابی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, دوسرے صحابی ادھر سے گزرے, اس صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں اپنے اس ساتھی سے بڑی محبت کرتا ہوں. آپ نے پوچھا کیا تو نے اسے بتایا بھی ہے؟ کہنے لگے بتایا تو نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے محبت کرو اللہ کے لیے اسے بتاؤ کہ میں اللہ کی رضا کے لیے تم سے پیار کرتا ہوں. اس صحابی نے جا کے بتلا دیا. ہمارے معاشرے کے اندر یہ چلن نہیں ہے, یہ رواج نہیں ہے, یہ طریقہ نہیں ہے. ہم اجمی ہیں, ہمارا معاشرہ زیادہ تر ہندوانہ معاشرہ ہے. رسم و رواج کے اعتبار سے اور ایک کلچر اور ثقافت کے لحاظ سے, حتیٰ کہ بعض اوقات عقائد کے لحاظ سے بھی ایسا نظر آتا ہے جیسے ہمارا معاشرہ مسلم معاشرے سے زیادہ ایک ہندو معاشرہ ہے. ہم نے کبھی نہیں کسی سے کہا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے تجھ سے پیار کرتا ہوں. یہ عربوں کے اندر بات پائی جاتی ہے. آپ عرب معاشرے کے اندر جائیں, وہ جس سے محبت کرتے نا کسی خوبی کسی نیکی کی وجہ سے, تو اسے بتلا دیتے ہیں اے میرے بھائی میں تجھ سے اللہ کی رضا کے لیے پیار کرتا ہوں. انی احبک فی اللہ, میں اللہ کی خاطر تجھ سے محبت کرتا ہوں. وہ دوسرا جواب دیتا ہے تو جس رب کی خاطر مجھ سے پیار کرتا ہے وہ رب بھی تجھ سے محبت کرے, میں تیرے لیے یہ دعا کرتا ہوں. وہ حدیث پاک جو ابتدا میں نے آپ کو سنائی ہے وہ پھر سن لیجئے. ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان, 3 باتیں جس بندے کے اندر پائی جائیں اسے ایمان کا مزہ, ایمان کی حلاوت, ایمان کی مٹھاس, ایمان کی شیرینی محسوس ہوگی. پہلی بات, من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما, اسے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت. وَإِن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ, اور وہ بندہ کسی بندے سے محبت کرے تو صرف اور صرف اللہ کے لیے. وَإِن يَكْرَهُ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ, اور اسے ایمان کے بعد کفر کے اندر جانا ایسے ہی ناپسند ہو جیسے زندہ آگ میں ڈالا جانا ناپسند ہے. اور اللہ کی محبت کا ایک بہت بڑا تقاضا, بہت بڑا تقاضا, قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اے نبی اعلان کیجئے, لوگوں کو بتلائیے کہ اے لوگوں اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میں اللہ کا نبی اللہ کے حکم سے کہہ رہا ہوں میری اتباع اور پیروی کرو. یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرے گا. اللہ کی محبت کے حصول کا نسخہ کیا ہے؟ اتباع رسول ہے, اطاعت پیغمبر ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی حقیقی محبت عطا فرمائے, ہمارے دلوں کے اندر اللہ اپنا پیار ڈال دے, اور اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے کہ ہم اس کی محبت کے تقاضوں کو بھی پورا کریں. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم.